جی تو السلام علیکم اسپیرنٹس پرائم جی کے اکیڈمی کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم جی کے اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آج آپ کو پتہ تھا کہ 13 جولائی کو ڈیفرنٹ کلب ٹیسٹ ہونے تھے، جن میں اے ڈی پیسی، اے ڈی ٹیپا اور اے ڈی ایل ڈی وغیرہ کے ٹیسٹ جو شامل تھے۔ مارننگ 10 بجے جی اس کا پیپر تھا، اور اس پیپر میں کون کون سے کویشچن تھے، کس کس ایریا کو ایگزامینر نے ہٹ کیا ہوا تھا، یہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جی تو پہلا سوال جو اس کا تھا کہ ہو ڈائیڈ along with ضیاء الحق ان دی پلین کریش، یعنی کہ جب ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا تھا تو اس کے ساتھ کون صاحب تھے؟ جی تو یہ آرنلڈ رفیل صاحب تھے جو یو ایس کے امبیسیڈر تھے، اور بھی 2-4 تھے جس میں پائلٹ وغیرہ اور ضیاء الحق شامل تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو پوچھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ضیاء ٹائم کے دوران جو اکانومی پالیسی وغیرہ تھی اس کو کون ہینڈل کر رہا تھا؟ تو اس کا آپشن تھا جی غلام اسحاق خان۔ غلام اسحاق خان آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضیاء دور میں جو تھا پی ایم وغیرہ تھا، تو یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا تھا اکانومی وغیرہ کو۔ یہ ہو گیا جی سیکنڈ کویشچن۔ اب تھرڈ کویشچن کی جانب چلتے ہیں کہ فاطمہ بھٹو نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ 2-4 آپشن تھے، جس میں ایک آپشن بیگم کا تھا، دی بیگم ایک بک ہے، اس کے بعد ہارڈ ہسٹری آف پاکستان۔ تو اس کا جی جو کریکٹ آنسر تھا وہ سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو بے نظیر بھٹو ہے اس کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے یہ بک لکھی گئی۔ کویشچن نمبر 4 کی جانب ہم چلتے ہیں جی تلیجہ فورٹ از لوکیٹڈ ان، آپشن تھے سوات ویلی تھی، سون ویلی تھی۔ جی تو اس کا جو آپشن کریکٹ ہے وہ سون ویلی ہے۔ کویشچن نمبر 5 کہ وٹ از یوز ٹو رن اے پریزنٹیشن ان پاور پوائنٹ تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جی جب پریزنٹیشن رن کرتے ہیں پاور پوائنٹ میں تو سلائیڈ شو کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے ہم پریزنٹیشن کو بآسانی رن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی مختلف جو پیپر تھے، جس طرح کوڈ اے بی سی تھا ہوتا ہے پی پی ایس سی میں، جو فرسٹ کویشچن تھا نا، فرسٹ ون ٹولو ایزا، تو اس میں آپشن جو تھے افغان ٹی وی چینل جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، لیکن اس کے جو آپشن تھے اس میں یہ تھا کہ میوزک انڈسٹری ہے یا یو کے کی یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، نن آف دیز، اس طرح کے آپشن تھا۔ تو جو صحیح آپشن ہوگا جی وہ افغان ٹی وی چینل ہوگا۔ اس کے بعد جی کویشچن نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ دی قرآن انٹو وچ لینگویج؟ یہ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیپر میں آیا ہوتا ہے یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو قرآن پاک کا ترجمہ تھا وہ پرشین لینگویج میں کیا تھا۔ اس کے بعد جی حضرت فرید الدین گنج شکر کا سلسلہ پوچھا ہوا تھا، تو یہ جی چشتی سلسلہ جو ہے ان کا جا کے ملتا ہے چشتی سلسلہ سے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 جو تھا، یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا جس طرح سے کویشچن ملتے گئے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 9 کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قائد اعظم پیپرز آر پریزروڈ ایٹ، کہ قائد اعظم کے جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ کہاں پہ؟ جس میں 2-4 آپشن تھے، جس طرح نیشنل لائبریری ہو گیا، نیشنل ڈاکومنٹیشن ہو گیا، اور ایک آپشن تھا نیشنل آرچیو اسلام آباد۔ تو اس کا یہ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد جی مجلس ترقی ادب کا دفتر کہاں ہے؟ یہ ایگزیکٹ کویشچن تھا کہ اس کا آفس کہاں پہ ہے، تو اس کا آفس جو ہے یہ لاہور میں ہے، مجلس ترقی ادب کا۔ اس کے بعد یہ ایک مین کویشچن جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے چوتھے پی پی ایس سی کے ایگزام میں یا ڈیفرنٹ ایگزام میں جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہے کہ پاکستان نے یو این او کب جوائن کیا؟ جی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یو این او انڈیپینڈنس کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا 1947 میں۔ اس کے بعد جی کویشچن نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان نے سیٹو جوائن کب کیا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے 1954 میں سیٹو بنی تھی، اور پاکستان نے اس کو جیسے ہی بنی تھی فاؤنڈنگ ممبر میں سے ایک ہے اسی وقت ہی۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان نے ایگزٹ کب کیا تھا؟ تو 1973 میں پاکستان نے اسے ایگزٹ کر دیا تھا۔ کویشچن نمبر 13 کی جانب ہم چلتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل
یعنی کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، اس کا یوز کیا ہے، یہ کس لیے یوز ہوتی ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ تو یہ جی ویب پیجز ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کویشچن نمبر 14 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 14 میں یہ تھا کہ یورپین یونین نے جو ڈونیٹ کیے ہیں وہ کتنے پیسے، کتنی رقم تھی جو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ڈونیٹ کیے؟ تو 1.6 ملین یورو، آئی تھنک 1.8 ملین یورو کا بھی آپشن تھا، تو 1.6 ملین یورو یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد جی جو لاسٹ پیپر ہوا تھا ضلع دار کا، اس میں بھی یہ کویشچن تھا کہ ڈرائیسٹ ڈیزرٹ کون سا ہے؟ تو اس میں انہوں نے آپشن دیے ہوئے تھے ڈیزرٹ کے، کہ اٹکاما ڈیزرٹ ہو گیا، سہارا ڈیزرٹ ہو گیا، لیکن اس میں نا انہوں نے کنٹیننٹ کا پوچھا ہوا تھا، تو جی یہ ساؤتھ امریکہ، یہ چلی کے قریب ہے اٹکاما ڈیزرٹ۔ اس کے علاوہ کویشچن نمبر 16 کی طرف ہم چلتے ہیں کہ پاکستان نے اسٹیف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ریسنٹلی 2025 میں ہی کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے IMF۔ کویشچن نمبر 17 کی اگر ہم بات کریں تو کویشچن نمبر 17 میں انہوں نے یہ پوچھا ہو کہ پاکستان نے فرسٹ جو ہاکی ایشین گیمز میں ہاکی کا میڈل تھا، گولڈ میڈل، وہ کب لے کے آئے؟ آپشن تھا 1951 دلی، اور اسی میں ہی ایک آپشن تھا 1958 ٹوکیو۔ 1958 میں جی ٹوکیو کی ایشینز گیم ہوئی تھے، اس میں پاکستان نے اپنا پہلا ہاکی کا گولڈ میڈل جیتا تھا۔ کویشچن نمبر 18 کی اگر ہم بات کریں تو کویشچن نمبر 18 میں کہ نیشنل ریور آف پاکستان، آپ کو پتہ پاکستان میں 5 دریا ہیں، جس میں انڈس ریور جو پاکستان کا نیشنل ریور ہے، جو سندھ کی طرف بہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن تھا انڈس ریور۔ اگر کویشچن نمبر 19 کی ہم بات کریں کہ 3 سسٹر ریور از لوکیٹڈ ان، یہ جو 3 بہنوں کے نام سے یا 3 سسٹرز ریور کے نام سے جو جانا جاتا ہے، یہ آئرلینڈ میں بہتے ہیں یہ۔ اس کے بعد جی ہائٹ آف آٹوماسفیئر، اس کا جو ایگزیکٹ جو کویشچن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آٹوماسفیئر کی جو ہائٹ ہے وہ زمین سے کتنی ہے؟ تو آپشن میں نا 6000 کلومیٹر دیا اور 6000 میل دیا ہوا تھا، تو یہ جو 6000 میل ہے یہ اس کا نا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد یہ ایک سوال بنا ہوا تھا کہ جس طرح کمپیریزن ہوتے ہیں، تو بی کس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں یا بی کس سپیشیز سے بلونگ کرتے ہیں؟ تو یہ انسیکٹ سے ایک ہائیو بھی تھا، لیکن ہائیو اسے کہتے ہیں جو بی کا چھتا ہوتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن تھا انسیکٹ تھا۔ اب کویشچن نمبر 22 میں یہ ہے کہ غزوہ الاسرہ کس غزوے کا سیکنڈ نیم ہے؟ تو یہ غزوہ تبوک ہے، جس کو غزوہ الاسرہ کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور کویشچن تھا کہ جو چاند کا فاصلہ ہے وہ زمین سے کتنا ہے؟ تو یہ 3,80,000 کلومیٹر۔ یہ ایگزیکٹ جو پاسٹ پیپر ہیں ان میں بھی یہ 3,80,000 جو آپشن دیا ہوا ہے۔ اب ریسنٹلی جو ہے وہ 3,84,000 بھی کچھ ویب سائٹس بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ غلط ہے، 3,80,000 جو اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ 24 کی جانب ہم چلتے ہیں کہ ماؤنٹ میچلز از اے پارٹ آف وچ رینج، تو اس میں یہ جو ہے اپالچین ماؤنٹین، اس کا یہ حصہ ہے۔ کویشچن نمبر 25 میتھ سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک گرل ہے، جو ایگزیکٹ کویشچن تھا کہ ایک گرل ہے وہ ملٹیپلائی کرتی ہے 3 کو 3 سے ریدر دین کہ وہ ڈیوائڈ کرے، تو کویشچن یہ ہے کہ وہ کتنے % انکریز ہوگا اس غلطی کی وجہ سے؟ تو وہ 900 یعنی 900% انکریز ہوگا۔ اس کے بعد یہ اسلامیات کا ایک کویشچن تھا کہ امام شافعی کے جو ٹیچرز ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کس کے ڈیسیپل تھے؟ تو امام مالک صاحب کے جو یہ شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کویشچن تھا، کویشچن نمبر 27 کہ جمپ بال یہ جو ٹرم ہے یہ کس گیم کے ریلیٹڈ ہے؟ تو یہ باسکٹ بال کے ریلیٹڈ ہے، اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ باسکٹ بال ہوگا۔ اس کے علاوہ جی بیچز کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مایا بیچ لوکیٹڈ کہاں ہے؟ تو یہ تھائی لینڈ کی بیچز ہیں جی۔ تھائی لینڈ ایسا کنٹری ہے جہاں بہت سی ہزاروں کی تعداد سے جو بیچز ہیں، تو مایا بیچ جو ان کی جو فیمس ہے تو اس میں سے یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ کویشچن نمبر 29 کی اگر ہم بات کریں، کویشچن نمبر 29 میں یہ ہے کہ کون سا سیکٹر ہے پاکستان کا جو پاکستان کی گروس نیشنل پروڈکٹ GNP اسٹینڈ فار
گراس نیشنل پروڈکٹ میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ جی مائننگ منرلز یہ سیکٹر ہے جی جو 2% اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کویشچن نمبر 30 کی اگر ہم بات کریں تو ہیپاتاتھلون انکلیوڈز، یہ اس طرح کا جی ایک لفظ تھا، یہ گیم سے ریلیٹڈ ہے، یہ پڑھنے میں بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے. تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو ٹرم ہے اس سے کیا مطلب کہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ 100 میٹر جو ہرڈلز گیم ہوتی ہے یہ ٹرم اس سے ریلیٹ کرتی ہے. کویشچن نمبر 31 کی بات کریں تو یہ آنسر بھی موسٹ ریپیٹڈ ہے، آپ نے ضلع دار کے پیپر میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ علی گڑھ کالج کا اس کا عہدہ کیا تھا. یہ ایز اے سیکٹری تھے جی نواب وقار الملک علی گڑھ کالج میں. اس کے بعد جی کویشچن نمبر 32 ہے جی فرسٹ گورنر آف NWFPA. تو یہ بھی عجیب سا نام ہے، کیوننگم. تو یہ جن لوگوں نے یہ آپشن لگایا ہے جی، یہ آپشن سی پہ تھا، تو جن لوگوں نے یہ لگایا ہے تو ان کا یہ آپشن درست ہے. کویشچن نمبر 33 کی اگر ہم بات کریں تو یہ حمام بن منبہ واز دی اسٹوڈنٹ آف، یہ آئی تھنک کویشچن حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. کویشچن نمبر 34 کی اگر ہم بات کریں کہ آفٹر وچ غزوہ ڈیڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ 3 days ان ہمراء الاسد، یہ جی ایک پلیس ہے جی، غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 دن ریسٹ کیا تھا. تو غزوہ احد میں جی ہمراء الاسد یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے. 35 کویشچن کی اگر ہم بات کریں، یوم الفرقان سب کو پتہ ہے کہ بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے، 2 ہجری میں لڑی گئی. اس کے بعد جی کویشچن نمبر 36 کی اگر ہم بات کریں کہ پوسٹل سسٹم واز انٹروڈیوسڈ بائی، یہ جو ڈاک خانے کا نظام ہے یہ کس نے متعارف کروایا تھا؟ تو اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہیں. تو یہ کریکٹ آپشن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ لوگارتھم جو میتھ کے ریلیٹڈ ٹرم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہوا تھا کہ مسلم سائنٹسٹ وہ کون سے ہیں جنہوں نے یہ میتھ کا لوگارتھم انوینٹ کیا تھا؟ تو الخوارزمی ہے جی ان کا کریکٹ آپشن. کویشچن نمبر 38 کی اگر ہم بات کریں کہ وین ڈیڈ جناح جوائن مسلم لیگ، یہ آپ کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے جو بھی PPSC کی تیاری کر رہے ہیں، یہ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے. تو 1913 میں جی قائد اعظم نے جوائن کی تھی، جبکہ 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی. اس کے علاوہ جی اگر ہم کویشچن کی بات کریں 39 کی، گوام ڈاکٹرائن واز انٹروڈیوسڈ بائی، یہ جو گوام ڈاکٹرائن ہے یہ کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ یا اس کا جو صحیح کویشچن تھا آلسو ناؤن ایز، تو یہ پریزیڈنٹ نکسن جو تھا، نکسن ڈاکٹرائن کے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا جو نکسن ڈاکٹرائن ہے یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے علاوہ جی اب اردو کی بات آ جاتی ہے. اردو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک محاورہ تھا، ایک حکایت تھی، آج مرے کل دوسرا دن. تو یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے، یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ تو یہ جی زندگی کی بے ثباتی اور فانی دنیا کے ریلیٹڈ تھا. تو یہ آپشن ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور حکایت تھی یا محاورہ تھا، اندھی نگری چوپٹ راجا، کہ مصنف جو ہے منشی پریم چند ہے، لیکن انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ ٹرم کس سے ریلیٹ کرتی ہے، جبکہ اس کے آپشن تھے بے پرواہ حکومت، بے ایمان حکومت، یا اس طرح کا تھا جی. تو یہ دیکھ لیجئے گا. ویسے اس کا جو کریکٹ آپشن بنتا ہے وہ بے پرواہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اندھی نگری چوپٹ راجا، تو وہ بے پرواہ حکومت سے ریلیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو کویشچن نمبر 42 کی اگر ہم بات کریں، صحیفہ بنام ہمبا کس سے متعلق تھے؟ تو یہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط میں سے یہ ایک صحیفہ تھا جس کا نام صحیفہ بنام ہمبا تھا. اگر ہم بات کریں کویشچن نمبر 43 کی، تو یہ کرنٹ افیئر کا کویشچن تھا کہ 18th یعنی 80ویں سالگرہ 80th اینیورسری 2025 میں کون سی آرگنائزیشن تھی جس کی یہ منائی؟ جی یہ یونائٹڈ نیشن اس کا جو کریکٹ آپشن ہے. جن اسٹوڈنٹ نے یونائٹڈ نیشن لگایا ان کا یہ کریکٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ اگر کویشچن نمبر 44 کی اگر ہم بات کریں تو
یہ پہلے بھی آ چکا ہے کویشچن، یہ دیکھ لیجیے گا، ریپیٹڈ کویشچن ہے۔ اس کے بعد یہ IPCC 2025 جو ہوا ہے، اس کا ایجنڈا کیا تھا یا پرپز کیا تھا؟ تو یہ جی کلائمیٹ چینج کے اوپر تھی، کلائمیٹ چینج کے اوپر تھی۔ یہ 2025 میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جی، تو اس کا ایجنڈا کلائمیٹ چینج تھا۔ اس کے علاوہ اردو کا ایک اور لفظ تھا، یہ اگرچہ کس قسم کا حرف ہے؟ تو آپشن میں تھا حرف شرط، حرف جار، اس طرح کا۔ تو یہ حرف شرط ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم جائیں گے۔ یہ جس طرح اگر، مگر، اس ٹائپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ حروف شرط میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جی تھرماس فلاک ایک کویشچن تھا کہ کس لیے یوز ہوتا ہے یا اس کا کیا پرپز ہے؟ تو یہ ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مری کا لیٹیٹیوڈ پوچھا گیا تھا، 33.9 جو تھا، یہ اس کا آپشن تھا۔ آئی تھنک اس کے اور بھی آپشن تھے، دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اردو کے کویشچنز کی، تو 49 نمبر پہ ایک کویشچن ہے۔ 49 نمبر پہ جو کویشچن ہے کہ ربائی لفظ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپشنز میں تھے عربی، اردو، فارسی۔ جی تو فارسی اس کا جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ میتھ کے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں، جو 4-5 کویشچن ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کویشچن نمبر 50 میں تھا کہ ایکویشن y=2 and y=-3 have how many solution؟ تو جی اس کا جو آپشن تھا وہ نو سولوشن تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کویشچن نمبر 51 کی، تو یہ تھا کہ اگر کسی کمپنی کے پاس جو اویلیبل ایسٹس ہیں وہ 4,45,00,000 کے ہیں اس وقت کرنٹ، اور انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ 25% انکریز ہونے کے بعد 8,45,00,000 بنے ہیں، تو ان کے پریویس ایسٹ یعنی بیفور 25% جب انکریز نہیں ہوا تھا تو وہ کتنے تھے؟ جی تو اس کا آپشن تھا 3,56,00,000 روپے۔ اس کے علاوہ جو کویشچن نمبر 52 کی اگر ہم بات کریں کہ ایکس ریز ور ڈسکورڈ بائی، کویشچن تھا کہ رونگٹجن، یہ عجیب سا نام ہے، کہ اس نے کیا انوینٹ کیا تھا؟ گیما ریز تھا، بیٹا ریز تھا یا ایکس ریز تھا؟ تو ایکس ریز جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم 53 پہ بات کریں، یہ روبن جو ہے یہ ان کی اسپیشیز پوچھی گئی ہے، یہ برڈ سے متعلق ہے، جبکہ یہ بھی اگین ریپیٹ کویشچن ہوا۔ جی تو یہ آج کے حوالے سے جو پیپر ہوئے ہے مارننگ میں 13 جولائی 2025 کو AD-PASSY کا، AD-LD کا، یہ اس کے کچھ جو 50 سے پلس ہمارے پاس جو کویشچن کلیکٹ ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مزید بھی جیسے کویشچن کلیکٹ ہوتے ہیں ہم اگین دوبارہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل کے ساتھ، اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔